نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کی طرف گامزن ہے۔ یہ مبارک مہینہ مہمان مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کا مہینہ بھی برکتوں والا ہے، یعنی جو عید الفطر ہوتی ہے وہ یکم شوال المکرم کو ہوتی ہے۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اس ماہ کی عبادت کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ باری تعالیٰ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے والوں کو، عبادت گزاروں کو فرشتوں کے ذریعے عید کی رات خوشخبری دیتا ہے کہ بخش دیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح نفل نمازوں کو پڑھنے کا بھی بے حد ثواب ملتا ہے۔ اول شب ماہ شوال یعنی پہلی رات جو چاند رات ہوتی ہے وہ شوال المکرم کی پہلی رات ہوتی ہے۔ فرمایا نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی 4 رکعت اکٹھی پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے۔ تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز پڑھنے والے پر باری تعالی جنت کے دروازے کھول دیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیں گے۔ اول شب ماہ شوال، شوال کی پہلی رات، بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ باری تعالیٰ اس کے طفیل اس کے گناہ معاف فرما کر توبہ قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ عید الفطر کا تحفہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماہ شوال میں پہلی تاریخ بعد نماز ظہر یعنی عید کا دن اور نماز ظہر کے بعد 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی 4 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ تمجید اور 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔ باری تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ماہ شوال المکرم کی دوسری تاریخ سے 6 روزہ رکھنے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ ان روزوں کا ثواب ہزاروں روزوں کا اور اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا اور اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ شوال المکرم کے شروع ہونے سے جو انعامات ہمیں عطا کیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ رمضان المبارک میں جتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں، جتنے جہنمیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے،
عید والے دن جب بندہ عید پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو رمضان المبارک میں جتنے بخشے گئے ان سب کے برابر عید کے دن اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے شوال المکرم کا۔ اس ماہ میں نے آپ کو ترتیب سے بتا دیا کہ عید کی پہلی رات یعنی چاند رات جو ہوتی ہے، جب چاند نظر آ جاتا ہے شوال المکرم کا کو، تو پھر شوال المکرم کی وہ پہلی رات ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ عید سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عیدی پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر والے دن ایک ورد ہے جو آپ کریں گے، اور جتنے مدفون ہیں، جتنے قبرستان میں جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رضا الہی سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو اس کا جب ثواب پہنچائیں گے تو ان کے ہر قبر میں، ہر مومن کی قبر میں 1000 نور داخل کیا جائے گا۔ وہ ورد کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ورد جو ہے 300 مرتبہ کرنا ہے، ان الفاظ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جب دعا کریں گے تو ہر قبر میں اللہ کی طرف سے 1000 نور داخل ہوگا۔ تو فرمایا جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو اس حالت میں قبر میں جائے گا کہ اس کی قبر میں 1000 نور داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوست و بزرگوں، اس بات پر غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں اتنے تحائف عطا کرتا ہے، تحفے ہیں۔ پہلا عشرہ ہے وہ تحفہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے تحفہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے تحفہ ہے جہنم سے آزادی کا یعنی بخشش کا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک میں اتنے انعامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگلے ماہ میں یعنی شوال المکرم میں بھی ہمیں انعامات سے نوازا ہے۔ یہ سارا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا صدقہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں یہ روز جو ہیں عطا کرتا ہے۔ ہم ان روز عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور اس پر عمل کیجئے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔